لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے اللہ ذو الجلال اور اکرام کے وجہ کے۔ وجہ کی کا ترجمہ کچھ لوگوں نے ذات الہی کیا ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کا چہرہ کیا ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ جو کیا ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے ذات الہی کے۔ آج کا عنوان ہمارا یہی وجہ اللہ ہے کہ وجہ اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے، یا اس کا مفہوم اللہ کی ذات ہے، یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم لاہور کے یہ جو ابھی حیات نہیں ہیں، آیت اللہ محمد حسین نجفی، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں، لاہور میں ایک تقریر میں جو میں سن رہا تھا، انہوں نے جو ہمارے شیعہ ذاکرین ہیں ان پر کچھ تنقیدیں کی ہیں۔ حقیقتاً ان کی تنقید بہت ضروری ہے کہ آپ تک پہنچائی جائے، اس لیے کہ جو ہم مجلسیں سنتے ہیں اس میں کچھ ذاکرین ایسے مفہوم آیتوں کے بیان کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے ائمہ کرام یعنی اہل بیت کے لیے لوگوں کے ذہن میں ایک الوہیت کا مفہوم اجاگر ہوتا ہے جو کہ کسی طرح سے بھی الہی معرفت کے مطابق یا ہمارے عقائد کے متعلق صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی کسی مجلس کا حوالہ دے رہے تھے کہ کوئی صاحب پڑھ رہے تھے کہ کیا حضرت علی وجہ اللہ نہیں ہے؟ اب جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے سامعین ہیں مجلسوں کے، چونکہ بہت کثرت سے مجلسیں سنتے ہیں اور مجلسوں میں وجہ اللہ بہت عام ہے، حضرت علی کے لیے لوگ وجہ اللہ کا استعمال کرتے ہیں، لسان اللہ کا، جنب اللہ کا، ید اللہ کا۔ تو مجمع نے معنی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، اور کیونکہ مجمع کو لوگ اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے، پوری طرح اپنی مجلسوں میں انوالو رکھنے کے لیے وہ اب آج کل سوال و جواب بھی کرتے ہیں ممبروں سے۔ پوچھا کہ کیا حضرت علی وجہ اللہ نہیں ہے؟ پورے مجمع نے کہا کہ ہاں حضرت علی وجہ اللہ ہیں۔ کہا کہ حضرت علی جنب اللہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت علی جنب اللہ ہے۔ مجمع نے کہا کیا حضرت علی ید اللہ نہیں ہے؟ مجمع نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام یقیناً ید اللہ ہیں۔ کیا حضرت علی علیہ السلام لسان اللہ نہیں ہے؟ مجمع نے کہا کہ یقیناً حضرت علی علیہ السلام لسان اللہ ہیں۔ ذاکر صاحب نے کہا کہ جب تم حضرت علی کو ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ مان ہی رہے ہو تو مکمل طور پر اللہ ماننے میں کیا ممانعت ہے؟ پورے مجمع نے وہاں نعرہ لگایا کہ علی اللہ۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو
آیت اللہ محمد نجوی صاحب نے انہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز ہمارے عوام تک پہنچنی چاہیے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں وجہ اللہ ید اللہ، اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور ہے. اللہ کے معرفت کے سلسلے میں یہ باتیں تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ اگر اس طرح کا عقیدہ ہم رکھیں گے تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور ہم مشرکین میں شمار کیے جائیں گے. خالق کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق پر کسی طرح سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آئیں دیکھیں کہ یہ عقیدہ صرف شیعوں میں ہے کہ مکتب خلفاء جو لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بعد جنہوں نے خلافت کے اسکول کو مانا، امامت کے اسکول کو، بعد میں جو اہل تشیع نے جو مانا، اہل بیت کو مانا، تو ان کے یہاں کیا عقیدہ ہے. تو مکتب خلفاء میں بھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خود رسول خدا کی جب انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ سقیفہ میں لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے خلیفہ اول کو اپنا خلیفہ چن لیا، حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ چن لیا، اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں میں نظریات اختلاف ہونا شروع ہوا. جو وہ خلافت کا اسکول چلا، پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے ہوئے، تیسرے ہوئے، تو ان لوگوں کو سازگار یہ نہیں تھا کہ اہل بیت سے لوگوں کو اسلام کے معارف بتانے کے لیے کہا جائے، یعنی عقیدہ الہی بتانے کے لیے کہا جائے، یا جو بھی ہمارے عقائد ہیں، توحید ہے، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جو ہم 5 مانتے ہیں، تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے، یا اور جو احکام ہیں جن کو ہم فقہ بھی کہتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے. یہ ان کے حکومت سے سازگار نہیں تھا. ان لوگوں نے چاہا کہ یہ اہل بیت کو پوری طرح الگ کر دیں، اس لیے کہ رسول خدا کی ایک بڑی مشہور حدیث تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یقترفا حتی یرد الی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم، اور میرے اہل بیت ہیں. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ ہمارے پاس حوض کوثر پر پہنچے. لیکن چونکہ متمسک رہنا اہل بیت سے یہ حکومت کے لیے سازگار نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بالکل الگ کر دیا، عوام سے الگ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ بات ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نیا ملک فتح ہو رہا ہے، تو ان لوگ بھی جاننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ اسلام کے عقائد کیا ہیں. تو ان عقائد کو بیان کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک راستہ یہ نکالا کہ جمعہ کے خطبے کے پہلے یا بعد میں کعب احبار، حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو، تو کعب احبار ایک یہودی عالم تھا اور تمیم داری ایک عیسائی عالم تھا. یہ لوگ دار اسلام میں بہت بعد میں داخل ہوئے تھے. اب یہ لوگ جب داخل ہوئے تو انہوں نے رسول خدا کے ساتھ تو اتنی زیادہ مجلسیں کی نہیں تھیں، ان کو تو اسلام کے معارف سے یعنی عقائد سے واقفیت بھی نہیں تھی. جب واقفیت نہیں تھی اور ان کو جب کہا جائے کہ آپ اسلام کے معارف بیان کیجئے، عقائد بیان کیجئے، اللہ کی صفات بیان کیجئے، تو نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی تحریف شدہ توریت میں یا تحریف شدہ انجیل میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ کی ربوبیت کے متعلق جو پڑھا تھا وہ لوگ بیان کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں تحریف شدہ تھیں، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی معارف کی جو روایتیں تھیں وہ عوام کے سامنے نہیں آ سکیں. اور اس کی وجہ سے، ان کی روایتوں کی وجہ سے اب ان کے کچھ بڑے شاگرد ہوئے، جیسے جس میں ابو ہریرہ دوسی ہیں اور بھی بہت سارے اصحاب پیغمبر تھے. اور ان لوگوں نے سے بھی جب لوگ پوچھتے تھے کہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے، تو وہ رسول اللہ کی حدیث کے بجائے یہ وہ معارف جو کعب احبار سے پوچھتے تھے، چونکہ ایک طرح سے ان کی شاگردی اختیار کرتی تھی، یہ لوگ ان معارف کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک عجیب سا عقیدہ لوگوں میں، عوام میں ان لوگوں نے داخل کر دیا. ان روایتوں کو اسلام میں کہا جاتا ہے اسرائیلیات، یعنی اسرائیلی روایتوں کا اسلام میں نفوذ، اسلام میں داخل کرنا بہت کثرت سے اس میں ہیں. اور اس کی وجہ سے
کئی ایک فرقے عقائد کے سلسلے میں، جیسے عام طور سے آپ سنتے ہیں کہ جو ہمارے مکتب خلفاء کے 4 بڑے مسلک ہیں، جس میں پہلا ہے وہ حنفی مسلک ہے جو ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ ہیں، دوسرا جو ہے وہ مالکی مذہب ہے، تیسرا حنبلی ہے اور چوتھا شافعی ہے۔ لیکن یہ جو چاروں مسلک ہے یہ فقہ کے اعتبار سے ہے، فقہ احکام کو، یعنی جو اسلام میں جو احکام ہیں ان کے متعلق جو ان لوگوں نے بتایا اس کو کہا جاتا ہے فقہ احکام۔ لیکن جو معرفت کے متعلق، یعنی جو عقائد کے متعلق جو ہمارے اسلام میں جو بیان کیا گیا ہے عقائد کے متعلق، اب اسی عقائد میں بعد میں یونانی فلسفہ آیا، اور یونانی فلسفہ میں ان لوگوں نے جو معارف بیان کیے، تو اسلام میں بھی لوگوں نے فلسفہ میں خاص کر کے خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، تو اسلام میں بھی اسلام میں بھی یہ فلسفہ داخل ہوا، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ان لوگوں نے فلسفی طریقہ بھی اپنایا، جس میں کہ اللہ کے لیے واجب الوجود وغیرہ کا عقیدہ آیا، کہ واجب الوجود کے لیے بھی ان لوگوں نے دیا کہ یہ کئی طرح کے دلیل و برہان، جس میں برہان صدیقین وغیرہ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت سے اس عقائد کو ایک الگ سے باب قائم کیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کہ کلامی یہ عقائد کلامی معارف کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے جو تمام جو احکام ہیں اس کو 3 حصے میں علماء نے بانٹ دیا۔ ایک کو کہا ان لوگوں نے کہ علم کلام کہا، دوسرے کو کہا علم اخلاق کہا، اور تیسرے کو کہا علم فقہ۔ اسی فقہ میں تمام احکام آ جاتے ہیں۔ تو یہ فقہ کے جو احکام ہیں تو یہ 4 حصے میں مکتب خلفاء بٹ گئے، جس میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہو گئے۔ لیکن بعد میں یہ یہیں پر نہیں رہا، عقائد کے سلسلے میں، یہ تو احکام کے سلسلے میں ہوا، عقائد کے سلسلے میں کیا ہوا کہ بصرہ میں ایک صاحب تھے حسن بصری۔ حسن بصری بھی یہ اہل بیت سے کوئی خاص ان کو تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے اہل بیت کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں وہ الہیات کی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور ذات کے متعلق، اللہ کے افعال کے متعلق یہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے اس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، چونکہ اہل بیت کو تو حکومت نے بالکل الگ کر دیا، کسی طریقے سے ان کو سامنے آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے حکومت کے سے سازگار نہیں تھا۔ تو جب حسن بصری نے یہ عقائد شروع کیا تو ان کے درس میں شامل ہونے والے میں 2 شخص، جس میں جہم بن صفوان اور عمرو بن عبید 2 شخص تھے، ان لوگوں نے ان کے کچھ افکار سے مخالفت کی۔ تو مخالفت کرنے کے بعد وہ اس مدرسے سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے ایک اپنا نیا فکری مکتب قائم کیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ عقائد جہمیہ۔ ان سے بھی بہت سارے لوگوں نے، حکومت ان لوگوں کی سرپرستی بھی کرتی تھی۔ تو یہ جہم بن صفوان نے ایک الگ عقیدہ قائم کیا۔ اس کے بعد جہم بن صفوان کے بہت سارے عقیدے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کتنے اختیارات دیے ہیں، کیا انسان اپنے عمل میں پوری طرح سے آزاد ہے، یا وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ تو جو پوری طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں، جو انسان کا جو بھی احکام ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ مجبور ہے وہ کام کرنے میں، اللہ نے جو اس کے قسمت میں، اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو وہی انجام دینا ہے۔ اگر اس کو لکھ دیا ہے کہ اس کو ظلم کرنا ہے دنیا میں، تو وہ ظلم ہی کرتا رہے گا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جو اس عقیدے کو ماننے والے ہیں ان کو کہا گیا جبریہ، وہ عقیدہ جبریہ کے ماننے والے ہو گئے۔ لیکن دوسرے نے کہا کہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کر دے اس کے اعمال میں اور اس کے بعد سزا دے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اختیار دے دیا ہے۔ تو وہ دوسرا ایک فکری عقیدہ قائم ہوا، جس کو کہا گیا کہ اختیاری عدلیہ کہا گیا، دوسرے کو عدلیہ کہا گیا۔ اس طرح سے یہ لوگ بڑھتے گئے، یہ معتزلی عقائد والے کہے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں جو اہل بیت نے بتایا ہے کہ نہیں، نہ انسان بالکل ہی مجبور ہے اپنے عمل میں، اور نہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے 100% اختیار دے کے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو انسان کوئی بھی عمل انجام اس دنیا میں کرتا ہے وہ ایک امر ہے جو کہ بین الامرین، دونوں کے بیچ میں
یہ ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ عقیدہ کے وجہ سے یہ بٹ گئے، جبری عقیدہ ماننے والے معتزلی ہو گئے اور عقیدہ جہمی ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے آئے تو انہوں نے ایک عقیدہ قائم کیا جو ابن تیمیہ بڑا مشہور ہے، اس نے ایک سلفی عقائد کی بنیاد ڈالی۔ سلفی عقائد میں ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، جیسے آیا ہے کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ وجہ عموماً جو عربی میں ہے، وجہ اگر کسی اس کا اطلاق وجہ کا انسان پر یا جانور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز جس میں آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، تو اس کو وجہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی ادب میں وجہ کے اور بھی کئی ایک مفہوم ہیں، تو وجہ اللہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی قرآن میں اللہ کے صفات کے متعلق آیا ہے ہم لوگ اس کو بعینہ ہی وہی چیز مانتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ایک چہرہ ہے اور وہ ایک عضو ہے۔ تو اس چیز کے لیے اگر ہم یہ کمپیئر کریں جو مکتب خلفہ کی جو کتابیں ہیں، تو مکتب خلفہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو کہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے لکھی ہے، اس کا نام ہے توحید۔ یہ محمد بن اسحاق خزیمہ یہ بہت پہلے کے ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، 4 صدی ہجری کے شروع میں 311 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب توحید لکھی۔ اگر ہم اس کا موازنہ کریں شیخ صدوق کی کتاب، ان کی کتاب کا نام شیخ صدوق کی کتاب کا بھی نام توحید ہے۔ یہ ابن خزیمہ اہل سنت کے ہاں یا مکتب خلفہ کے یہاں پر ہی بہت بزرگ شخصیت مانی جاتی ہیں، اور یہ کابل الائمہ اور بحر العلوم اور کئی طرح کے القاب سے نوازا گیا ہے۔ ان کی ایک کتاب صحیح خزیمہ بھی تھی جس کو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ علماء اس کی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ زیادہ معتبر ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا باب قائم کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا جو باب قائم کیا ہے تو انہوں نے ان 2 آیتوں کو کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی۔ دوسری آیت کا انہوں نے جس سے استدلال کیا ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں کہتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کچھ آیتوں میں ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، کسی میں آیا ہے کہ کشف ساق یعنی پنڈلی کو کھول دینے کی روایت ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 44۔ تو ان سب کو جمع انہوں نے کیا، کچھ احادیث جمع کی، اور سب جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہم وہی چیز لیتے ہیں، اس کی ہم کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سارے کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، اس کے مفاہیم وہ لیتے ہیں کہ اس سارے کے مفاہیم وہ بمطابق تنزیل لیتے ہیں، یعنی کہ لغوی معنی اس کا لیتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو لغوی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کا بھی کان ہے، اللہ کا بھی ناک ہے، یہ ان کے ہاں یہ ہے۔ لیکن انہی میں مکتب خلفہ میں بھی کچھ لوگ اور ہیں جو کہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، جو قرآن کریم میں کہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کے لیے چہرہ اور یہ سب قائم کر لیں تو پھر ان آیتوں کا کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو نتیجہ ہے کہ خود مکتب خلفہ میں اعتقادی طور پر کئی ایک گروہ ہیں، اس میں سلفی ہیں، سلفی بعد میں پھر وہابی میں ہو گئے، پھر اہل حدیث میں بٹ گئے۔ تو ان سب کے عقائد میں بعد میں پاکستان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ماتوریدی ہیں، منصور ماتوریدی کے ماننے والے ہیں۔ تو عقائد کے سلسلے میں بھی مکتب خلفہ بہت طرح سے بٹا ہوا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے جو ظاہری معنی میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیان کیا گیا ہے تو وہ مخلوق کی جو صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ مخلوق کی صفات پر قیاس کرتے ہیں، اس پر محمول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے انسان کا چہرہ ہے ویسے ہی اللہ کا بھی چہرہ ہوگا، لیکن ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ ہم لیکن اللہ کے رخسار کو انسان کے رخسار پر تشبیہ نہیں دیتے ہیں، لیکن کیسا دیتے ہیں یہ اللہ کو معلوم۔ تو اس طرح سے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیات کا عقیدہ آتا چلا گیا۔
अब इसकी एक तफसील है जिसमें अभी हम जाना नहीं चाहते हैं کہ اب مکتب خلفاء کا جب یہ نظریہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے جو ہم لوگ شیعہ اثنا عشری ہیں جو اہل بیت کے، تو ہم لوگ کے نزدیک یہ کیا عقیدہ ہے جو مجلسیں میں سنتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو مجلسوں میں جو ہم سنتے ہیں جیسے کہا گیا کہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کے لیے خود دو احادیث آیت اللہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جس میں ائمہ اہل بیت کا کردار، یہ دین کے بچانے کے لیے جو اہل بیت کا کردار میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 2 والیوم میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے ابو حمزہ نے پوچھا کہ مولا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور سب چیزیں اللہ اور ساری چیزیں کائنات کی وہ فنا ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ دے، ایسا وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا سارا جسم فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے؟ اللہ پناہ دے اس طرح کے۔ اسی طرح جناب ابو بصیر لوگوں نے پوچھا کہ اس سے آپ مراد کیا ہے اس آیت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے یہ کہ وہ رستہ جو کہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی جو قانون الہی ہے وہ باقی رہے گا، جو اللہ کی ذات کی طرف ہم کو لے جاتا ہے۔ جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے اور وہ بچ جائے گا اور سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ امام ابو جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ نہیں، دیکھو یہ وجہ اللہ سے مراد دین حق ہے، جب قیامت آئے گی تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کا وہ دین باقی رہے گا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک سائل آیا، اس نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا مولا ہم کو یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کیسے؟ اس نے کچھ 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت اس نے یہ پڑھی کہ جو سورہ فجر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، اور جب قیامت قائم ہوگی، پوری آیتیں ہیں تو یہ وجاء ربک صفا صفا، غالباً سورہ فجر کی 27ویں آیت ہے۔ تو جب قیامت ہوگی تو اس وقت تمہارا رب اور ملائکہ کی صف در صف جو ہے وہ زمین پر آنے لگے گی۔ یہ سورہ فجر کی 22 نمبر کی آیت ہے، تو دیکھو، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ صف در صف ملائکہ آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے گی۔ دوسری آیت جو اس نے پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ اور یاتیہم ربک اور یاتیہم آیات ربک، یہ سورہ انعام کی 158 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ينظرون، یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ جب ملائکہ آ جائیں گے، یعنی جب قیامت ہو جائے گی ملائکہ آئیں گے، یا تمہارا رب آ جائے گا یا رب کی نشانیاں آ جائیں گی۔ تو جب اللہ رب آ جائے گا، جب کہا جاتا ہے کہ رب آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ رب کے متعلق جو یہ عقیدہ ہے کہ رب ایک جگہ سے دوسری جگہ آ سکتا ہے، یعنی رب کے لیے وہ جسم و جسمانیات اور مکانیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے تو یہی معمول ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، آیتوں کو، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ تم کو ہم علمی قاعدہ بتا دیتے ہیں۔ علمی قاعدہ مولا متقیان نے 2 علمی قاعدے بتائے۔ پہلا قاعدہ یہ بتایا کہ جو اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کے جو افعال ہیں یا اللہ کی جو ذات ہے، اس کو تم ایک مخلوق کی ذات پر، مخلوق کے صفات پر، مخلوق کے کلام پر تم محمول نہیں کر سکتے ہو، اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ مجبوری ہے کہ تم اس مادی دنیا میں رہتے ہو، تم نے جو الفاظ وضع کیے ہیں اپنے لیے، جو تم نے اپنے لغت کی تدوین کی ہے، تو تمہارے پاس وہی الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ اس مٹیریل ورلڈ کے جو بیون ہم جائیں گے، میٹا فزیکل ورلڈ یا جو آخرت یا میں ہیں، وہاں کے حالات کو تمہارے یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ یہ کلام الہی ہے، کلام الہی میں جو باتیں ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں، یہ جو آیتیں ہیں جتنی بھی ہیں، ان آیتوں کو اہل بیت نے بتایا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان آیتوں سے کا مطلب وہ نہیں ہے، اس کا
तंजीली मानी नहीं निकाला जाएगा। तो दो उन्होंने क़वानीन बताए, एक ये बताया कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह ताला के अफ़आल को एक मखलूक के ज़ात सिफ़ात और अल्लाह ताला के अफ़आल पर क़ियास नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि जो ये आयतें हैं जो अल्लाह ताला के सिफ़ात से मुतल्लिक़ हैं, जो अफ़आल से मुतल्लिक़ हैं, वो आयतें उनका जो तंजीली मतलब यानी लुग़वी मानी नहीं लिया जाएगा, उनका तावीली मानी लिया जाएगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि सूरह साफ़ात में है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बहुत तंग आ गए अपनी कौम से, तो कहा कि उन्होंने कहा कि अब मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफ़ात की ये आयत नंबर 99 है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। ज़ाहिब माने जाने को कहते हैं, तो ये कोई कदमों से चल के जाना नहीं था। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सायहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी हिदायत करेगा। तो ये मतलब नहीं था कि वो रब के यहाँ चले गए और वहाँ से वो हिदायत तलब करें। इसका मतलब हुआ ये ज़ाहिबुन आम तौर से आता है चल के जाने के लिए, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला से ये मुतल्लिक़ है तो यहाँ हुआ कि हम अल्लाह के तरफ की तरफ, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम मुतवज्जा हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ उसकी इबादत के ज़रिया, और जब हम अल्लाह के ताला की तरफ इबादत की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे तो मेरी हिदायत कर देगा। ये ज़ाहिबुन का मतलब यही हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा यह है कि जैसे सूरह मुजादला की पहली ही नंबर आयत है कि क़द समे अल्लाह, और अल्लाह ने सुन लिया। तो जिस तरह हम सुनते हैं कि अल्लाह भी वैसा ही सुनता है, नहीं, अल्लाह वैसा नहीं सुनता है। अब जैसे हम ज़िंदा हैं है, तो हम जब ज़िंदा हैं तो इसलिए ज़िंदा है कि रूह का इर्तबात जिस्म के साथ है, लेकिन खालिक के लिए ज़िंदगी का ये तसव्वुर हम नहीं करते हैं। सब कोई जानता है कि कोई नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अब हमने जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी माकुमा अस्माउ व राई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी जनाब मूसा के साथ और जनाब हारून के साथ, और मैं तुम्हारी बातें सुनता भी हूँ और मैं तुमको देख भी रहा हूँ। तो ये थोड़ा ही है, अगर ये किसी इंसान के लिए ये बात की जाएगी तो उसका मफ़हूम ये होगा कि जिस्मानी तौर पर वो उनके साथ भी हैं और बातें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला के ज़ात को और उसकी सिफ़ात को इंसानों के एक मखलूक के ज़ात और सिफ़ात पर मामूल नहीं किया जा सकता है। ये एक कुल्लिया है। और दूसरा कुल्लिया ये है कि इस तरह की अल्लाह के ताला के बारे में जितनी भी आयतें आई हैं उनका लुग़वी मानी या तंजीली मानी नहीं लिया जाएगा, उसका तावीली मानी लिया जाएगा। तो यहाँ वजह का मतलब ये हो गया कि ये दीन हक़ इससे मुराद है, जो हमारे अहले बैत, जो हमारे अइम्मा अहले बैत हैं, जिन लोगों ने हमें बताया कि इसका मफ़हूम ये है कि इससे दीन हक़ मुराद लिया जाएगी। सारी चीज़ें क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ वही दीन हक़ बाकी रहेगा। वो अल्लाह के ताला की तरफ जाने के लिए जो अल्लाह ताला ने कानून बताए हैं, उसी कानून पर जो लोग बाकी रहेंगे वही लोग बचेंगे, बाकी सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी। इसी तरह ऐनुल्लाह के भी मफ़हूम है, जो ऐनुल्लाह के लिए जो मकतब खुलफा के जो इब्न ख़ज़ीमा है अपनी किताब में अल्लाह की आँखें करार देते हैं, लेकिन मकतब अहले बैत है वो इस ऐन का मतलब कुछ और है। जैसे वजह का मतलब देखिए, किसी भी अदब में एक तो होता है लुग़वी मानी यानी डिक्शनरी का मानी, और कुछ मजाजी मानी होती है। मजाजी मानी होते हैं, ये इल्म बलागत का एक बिल्कुल मुसल्लमा असूल है। कोई भी जानता है कि किसी भी अदब में मुसल्लमा असूल है कि एक ही लफ्ज़ है जो कभी कभी बिल्कुल लुग़वी मानी यानी डिक्शनरी के मानी में इस्तेमाल होगा, और कभी कभी उसी के मुनासबत से उसके कुछ मजाजी मानी में इस्तेमाल होगा। बहुत सारे, जैसे सलात है, हम नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सलात का मानी दुआ के है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे हैं। और अगर वो किसी मान लिया शरअ ने, कुरान करीम ने उस मानी को है तो उसको हम कहते हैं कि इस्तिलाह कहते हैं कि शरई इस्तिलाह है। अब ये अलग चीज़ें अदब से मुतल्लिक़ हैं, इसकी तफसील में अभी जाना मकसूद नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि वजहुल्लाह का जो मानी है कि अल्लाह का चेहरा, यदुल्लाह
تو وجہ کا معنی جو عربی ادب میں اور جو استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کی ہی آیت سے ہے کہ دن کے ابتدائی حصے کو بھی کہا جاتا ہے وجہ۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ وجہ ہار، یعنی دن کا ابتدائی حصہ۔ اسی وجہ کو جہت کے بھی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کو کسی امر حقیقی کے معنی میں وجہ المصالح، اس میں کسی حقیقی امر کے معنی میں، کسی طرف میں یا کسی سمت کی طرف اشارہ، اس میں بھی وجہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وجہ کے کئی ایک مجازی معنی بھی عربی ادب میں ہے، جو کہ مفردات قرآن میں راغب اصفہانی میں بھی بیان کیے ہیں اور دوسری لغت کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے جو معنی بیان کیے گئے ہیں وجہ اللہ سے متعلق ہے، یا عین اللہ ہے، یا ید اللہ ہے۔ اب ید کا معنی ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ید کا ایک معنی ہوتا ہے قدرت بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت۔ اب ایک لسان اللہ ہے۔ تو اب یہ سب جو آیت اللہ محمد نجفی صاحب یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر آ گیا کہ لسان اللہ، ہم لسان اللہ اہل بیت کو اس لیے کہتے ہیں کہ لسان کا معنی ہوتا ہے زبان، اور زبان کا کام کیا ہے؟ اپنا مافی الضمیر بیان کرنا، یعنی جو میرے ذہن میں ہے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا، تو مافی الضمیر بیان کرنا۔ تو یہ جو اہل بیت ہیں یہ اور جو انبیاء کرام ہیں، یہ لسان اللہ اس معنی میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے معارف کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی جو دین کے معارف ہیں، دین کے معارف جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو مافی الضمیر ہیں، اس کو لوگوں کو سامنے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معارف اور اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے لسان اللہ کہے جاتے ہیں۔ وجہ اللہ اس لیے کہے جاتے ہیں اللہ کا چہرہ، کیونکہ چہرہ کسی بھی انسان کے لیے یا کسی جانور یا جاندار کے لیے یہ اس کے پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اگر صرف جسم دیکھیں تو نہیں پہچان سکتے ہیں جب تک اس کے چہرہ اس پر موجود نہ ہو۔ تو یہ چہرہ کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو اہل بیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے معارف کو پہچاننے کے ذرائع ہیں، اس لیے وجہ اللہ کہے جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کے چہرے سے کوئی مماثلت رکھتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے بالکل مبرہ ہے۔ اس کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا وہ ان سب چیزوں سے بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر باطل ہے اور شرک ہے۔ اس لیے اگر آپ مجلسوں میں بھی اس طرح کی باتیں سن لیں کہ حضرت علی کو وجہ اللہ اس لیے ہے کہ حضرت علی اسلام کے عقائد کو بیان کرتے تھے، معارف کو بیان کرتے تھے، ہم کو پہنچاتے تھے۔ وہ سارے جو اللہ کے احکام وحی کے ذریعے جو رسول اللہ کے قلب پر اترے، ان کو یہ بیان کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور کسی بھی چیز کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وجہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسم کو پہچاننے کا ذریعہ چہرہ ہے، اس لیے یہ وجہ اللہ ہے۔ لسان اللہ اس لیے ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے معارف اور عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جنب اللہ جمع میں پہلو ہوتا ہے، یعنی جن پہلو سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہیں، قریب قربت اس معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یا اللہ تعالیٰ سے ان کی معرفت اتنی قریب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنے جو قلب کی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا جو ان کی جو قربت کی وجہ سے ان کو جنب اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کریم میں ایک سورہ قلم کی آیت 44 آئی، کشف ساق، اور قیامت جب ہوگی تو اس میں پنڈلی کھول دی جائے گی۔ تو پنڈلی کھولنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم و جسمانیات سے ہے اور وہ اپنی پنڈلی کھول دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ سب سراسر مشرکانہ آیتیں ہیں اور باطل ہیں۔ اور یہ ہمارے یہ جو صحیح بخاری میں اس طرح کی آیتیں کثرت سے ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشف ساق جو ہے یہ ایک جب کوئی بہت ہی سخت وقت پڑتا ہے تو عرب اس کو ایک محاورے کی طرح اس کو کشف ساق کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اسی طرح عین اللہ کے بھی الگ مفہوم ہے، چونکہ عین اللہ کا مفہوم ید اللہ کا مفہوم، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق تو بے یدیہ، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو خلق کیا۔ تو ایسا تھوڑی کہ اللہ کا دونوں ہاتھ ہے اس نے اس میں خلق کیا، نہیں، اللہ کا دونوں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کی خلقت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ ذاکرین سے سنتے ہیں
کہ حضرت علی کی ذات ید اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ. تو ایک چیز آپ جان لیجئے کہ ایک مخلوق کے لیے خالق کے نہ کلام سے آپ کبھی موازنہ یا قیاس کیجئے یا محمول کیجئے، نہ کسی خالق کے افعال کو مخلوق کے ساتھ کبھی بھی آپ یہ کیجئے. خالق بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، اس کی معرفت میں انبیاء اور اوصیاء بھی عاجز نظر آتے ہیں. تو جن مجلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں کہنے کا اس کا اہل اس لیے نہیں ہوں کہ میں ایک عالم نہیں ہوں، پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن اسی لیے میں نے پہلے ہی حوالہ دے دیا کہ آیت اللہ محمد نجفی دھکو صاحب کہے جاتے تھے، جو کہ لاہور کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اس وجہ اللہ کو اپنا ایک مجلس کا سرنامہ کلام بنایا اور ان چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ دیکھو ہمارے جو اہل بیت کے شیعہ ہیں وہ اس طرح کا کبھی بھی عقیدہ نہ رکھیں، خالق کو مخلوق کے ساتھ موازنہ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں، ورنہ سارے اعمال اور افعال کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کی معرفت کیا ہے. تو معرفت کے بھی بہت سے سارے طریقے جو بتائے گئے ہیں، اس میں کلامی طریقہ بھی ہے اور اس میں فلسفیانہ طریقے بھی ہیں. یہ سب الگ سی چیزیں ہیں، کیونکہ فلسفیانہ طریقے وہ ذرا زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی باتیں ہیں. تو ہمارے امام نے زیادہ تر جو کلامی طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے. اب یہ سب الگ الگ موضوع ہیں. تو اختصار کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو چونکہ بہت سارے لوگ ان باطل عقیدوں میں الجھ نہ جائیں، اس لیے مولا متقیان کے 2 میں نے اصول آپ کو بتا دیے کہ خالق کے کلام کو، خالق کے افعال کو، کہ کس طرح خالق کام کرتا ہے، وہ آپ مخلوق کے کلام اور مخلوق کے افعال پر کبھی قیاس مت کیجیے، کبھی محمول مت کیجیے. اور جو قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو خالق سے متعلق ہیں، یا کچھ خالق کے ان مخلوق جو بلند ترین مخلوق ہیں جیسے کرسی ہے یا عرش ہے، ان سبوں کا جو مفہوم ہے اس کو بھی آپ اپنے مادی طریقے سے اس کو قیاس کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ سب چیزیں خود خالق یا خالق کی جو بلند ترین مخلوق ہیں ان کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اس کو صرف ایک کنایے کے طور پر، اشارے کے طور پر بیان کیا گیا، جس کی وضاحت ہمارے ائمہ کرام نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، ہمارے انبیاء کرام نے کی ہے. اب جیسے قرآن میں کہا گیا کہ وَيَوْمَئِذٍ کہ جس دن بہت زور کا زلزلہ آ جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زوروں کے زلزلے آ جاتی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین ساری چیزیں اپنے باہر نکالے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کو. یومئذ تحدث یومئذ تحدث اخبارها، وہ ساری باتیں بتا دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر بھی جو اعمال ہوگا خیر وہ لوگ دیکھ لیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا، یا ذرے کے برابر برا اعمال ہے وہ سب سامنے لایا جائے گا. تو یہ جو میزان ہے، جو کہا گیا کہ اس دن ساری چیزوں کا میزان قائم کیا جائے گا، ورفع والسماء ورفع المیزان، اور آسمان کو بلند کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا. تو یہ میزان کیا ہے؟ یہ کیا عام ترازو ہے؟ نہیں، یہ میزان کا ایک الگ مفہوم ہے. اور یہ میزان ہے، جیسے مان لیا کہ مثال کے طور پر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جو اولیاء اللہ ہے اور ایک اس کا کوئی ماننے والا ہے پیچھے. تو دونوں کا جو ظاہری افعال ہیں وہ بھی قیام میں ہے، وہ بھی تکبیریں کہتا ہے، وہ بھی وہی قرات کرتا ہے، وہی قیام ہے، وہی قعود ہے، وہی سجود ہے، وہی رکوع ہے،
وہی ذکر کرتا ہے، وہی قرات کرتا ہے جو کہ ایک ولی اللہ کرتا ہے، لیکن کیا دونوں کے اعمال کا وزن ایک ہے؟ نہیں، دونوں کے اعمال کا وزن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ حضرت علی کی جو ایک ضربت ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو خضوع و خشوع ہے، ایک ولی اللہ کا جو خضوع و خشوع ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے، اور ایک جو ان کے پیچھے نماز جو ان کا ماننے والا پڑھ رہا ہے، یہ دونوں کے جو ان کا خضوع و خشوع ہے، ان کا کتنی زیادہ وہ اللہ سے قربت رکھتے ہیں، ہماری کتنا قربت ہے، ہمارے خیالات کتنا نماز میں منتشر ہوتے ہیں، وہ کتنا یکسوئی سے نماز پڑھ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی جو کوئی بھی میرا عمل ہے اس کی کوالٹی وہ زیادہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے بنسبت کے ظاہری اعمال کے۔ تو اب جو اس کا باطنی جو اس کا عمل ہے، تو اس باطنی عمل کو تو کوئی آدمی جو سو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو اپنے ذمے رکھا ہے، اور میزان کے لیے انہوں نے خود ہمارے ائمہ اور انبیاء اور جو ایسے اولیاء اللہ ہیں جو کہ بغیر سوال و جواب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو ان لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنایا، اور ان کو اور لوگوں کے اعمال ان کے مناسبت سے تولے جائیں گے۔ اس میزان کا حقیقی مطلب یہی ہے، اس لیے کہ ایک زیارت مطلقہ میں امیر المومنین اسلام کے لیے آیا ہے کہ السلام علیکہ ایھا المیزان، اے وہ کہ ان کو ہم نے میزان مخاطب کر کے ہم لوگ سلام کرتے ہیں۔ کہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میزان کا مطلب عدل ہوتا ہے، یعنی سارے فیصلے جو ہے وہ عدالت پر مبنی ہیں، صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ ان کے اعمال جو باطنی اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، اور حقیقتاً جو باطنی ہمارا جو باطن ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت کے ہمارے ظاہری اعمال کے۔ اب جیسے کربلا میں ہی دیکھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کے میت میں ان کے بہت سارے اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ایک اصحاب جن کا کم تذکرہ ہوتا ہے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ انہوں نے جو پہلے دن جب جناب سلیمان بن سرد خزائی نے اپنے یہاں منعقد کی مجلس کے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں اور یزید نے ان سے بیعت طلب کی ہے، ہم لوگوں کو چاہیے تو جو سب سے پہلی تقریر کی ہے، دیکھیے پورے اجتماع کو جو مخاطب کیا اور اس پورے اجتماع کی جو صدارت کیا وہ سلیمان بن سرد خزائی، حضرت علی کے بھی وہ صحابی میں سے تھے، رسول اللہ کے یہ صحابیوں میں سے تھے، بزرگ شخصیت ہے۔ لیکن جب حقیقتاً وقت پڑا تو جناب سلیمان بن سرد خزائی ثابت قدم نہیں رہے، جو بعد میں انہوں نے توبہ کی اور توابین کے ساتھ پھر جنگ کی، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہی جو پہلی تقریر کیا وہ جناب عابس ابن شبیب شاکری نے کیا۔ انہوں نے پہلا جو جملہ یہ کہا کہ میں اپنے نفس کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں ثابت قدم رہوں گا، امام حسین علیہ السلام کے میت میں جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میں موت سے ملاقات کروں، میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اور ان کے سارے جو اعمال ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک غلام تھے جو بہت سے لوگ غلام کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے حنویف تھے۔ یہ جناب عابس ابن شبیب شاکری یہ بنو ہمدان سے تھے۔ بنو ہمدان کا ایک شاخ تھی بنو شاکر، بنو شاکر قبیلہ جو کہ بنو ہمدان کی ایک شاخ تھا، اس سے ان کے یہ بہت ہی بہادر جری تھے۔ ان کے جو غلام تھے جناب شوذب، وہ حافظ قرآن میں سے تھے۔ یہ لوگ بڑے علمی ان لوگوں کی شخصیت تھی۔ تو انہوں نے پہلے دن کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا، اور انہوں نے بیعت کی جناب مسلم ابن عقیل کی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اتنا بھروسہ کیا کہ دونوں آدمی کو، جناب عابس ابن شبیب شاکری کو اور جناب شوذب کو اپنا خط دے کے، نامہ بھیج کے امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ بھیجا کہ 18,000 اور 22,000 جتنے لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے آپ جلدی تشریف لائیں۔ یہ پورے واقعات ہیں جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اور جناب عابس ابن شبیب شاکری جناب شوذب کے ساتھ امام حسین کے ساتھ مکہ سے کربلا آئے ہیں اور امام کے ساتھ جنگ کیا ہے، اور اس بہادری سے جنگ کیا ہے کہ دشمن قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب عابس کو جانتا ہوں،
اور ان سے کوئی شخص بھی اگر ہلاک ہونا چاہتا ہے تو ان کے سامنے جائے. ایسی انہوں نے جنگ کیا ہے کہ کوئی ان کے مقابل میں نہیں آنا چاہتا تھا. نتیجہ ہے کہ جوش وغیرہ میں انہوں نے اپنے زیرہ وغیرہ سب اتار دی اور تلوار لے کے اکیلے پورے دشمن کے گول میں گھس گیا. انہوں نے قتال کرنا شروع کیا. آخر دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے نیزے اور تلواروں پتھروں سے وار کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہے کہ بالکل زخموں سے چوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں. اور جب ان کا سر لوگ کاٹتے ہیں تو ان لوگوں میں آپس میں لڑائی یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے ان کو مارا اور میں نے مارا، جس پر عمر سعد کہتا ہے کہ عابس ابن ابی شبیب شاکری کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایک شخص ان کو مار سکتا تھا. ان کو پورے یہ فوج نے مل کر مانا ہے، یہ ان کی شخصیت تھی. تو یہ جو ان کے اعمال ہیں، اس اعمال کا کوئی کیا وزن کر سکتا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام ہی اس کا وزن جانتے تھے، جنہوں نے کہا کہ جیسے اصحاب ہم کو ملے ویسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے، نہ ایسے اصحاب کو خدا نہ ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما.